نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور سننے والی بہنوں، رب ذوالجلال کی عظیم کتاب کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 آپ نے سماعت فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ رچتا بچتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک معاہدے میں طے شدہ بات کا ذکر کیا ہے، اس معاہدے کا نام ہے نکاح، کہ نکاح میں حق مہر جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم فرمائی ہے، حکم دیا ہے کہ ہم جب کسی عورت کا حق مہر مقرر کریں تو بڑی خوشی سے اس کو ادا کریں، اس کی ادائیگی میں کوئی پس و پیش نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے حق مہر میں سے کچھ دے دیتی ہے مرد کو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس کا نام ہی حق مہر، یعنی عورت کا حق ہے جو شریعت نے مقرر فرمایا ہے۔ نکاح کے موقع پر جب گفتگو چلتی ہے تو حق مہر کی بات بھی چلتی ہے، تو پھر پوچھا جاتا ہے کہ کیا حق میں رکھنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ کچھ خوشی سے باتیں طے ہو جاتی ہیں، کچھ ذرا تلخی سے ہوتی ہیں، بارہ اس موقع پر طے ہو جاتی ہے۔ اور یہ گفتگو جو ہے حق مہر کی، یہ اس موقع پر کرنی جائز بھی ہے اور کرنی چاہیے۔ جب سب سے پہلا نکاح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ کا ہوا تو ہمارے دنیا اسلام کی بہت بڑے محدث جنہیں ہند و پاکستان میں شیخ المحدثین کہا جاتا ہے،
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس نکاح کا واقعہ اپنی کتاب مدارج النبوۃ شریف میں نقل کیا ہے، اور کتابوں میں بھی ہوگا یقیناً. ایک کتاب زاد السعید، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک کتاب فضائل درود شریف، اس میں بھی ہے، اوروں میں بھی ہوگا. جب حضرت آدم علیہ السلام نے اما حوا سلام اللہ علیہ کی طرف ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ پہلے ان کا حق مہر ادا کرو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا حق مہر دیا جائے؟ تو ارشاد ہوا کہ اے پیارے آدم علیہ السلام، آپ 20 مرتبہ میرے معبود نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھو. یہ سب سے پہلے نکاح میں حق مہر یہ ہوا. یہ درود شریف کی برکتیں ہیں کہ یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے. درود شریف کی برکتیں کہ آغاز ہی پہلے نکاح کا آغاز ہی درود شریف سے ہوا. بعد میں بھی سلسلے چلتے آئے ہیں، حق مہر کی باتیں ہوتی رہی ہیں. یہ عورت کا حق ہے جو اس کو دیا جاتا ہے اور دینا چاہیے، اور اتنا لکھنا چاہیے جتنا دے سکتا ہے انسان، کیونکہ ایک فرض ہے، یہ قرض ہے، مرد پر قرض ہے عورت کا. یہ عورت کے حقوق میں سے ایک حق ہے. بندے کے عورت پر حقوق ہے، عورت کے بندے پر حقوق ہے. اور اگر ہمیں پوری طرح اس بات کا علم ہو کہ ہمارے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، تو یقیناً جب ہم ان حقوق کو پہچانیں گے اور پھر آخرت کا دن یاد رکھیں گے تو پھر ہمارے گھر کا ماحول خوبصورت ہو جائے. کیونکہ یہ نکاح ایک ایسا معاہدہ ہے، ایک عہد و پیمان کے ساتھ یہ ہوتا ہے جس میں دونوں طرف کے جو لوگ ہیں کچھ خیالات رکھتے ہیں، کچھ پروگرام رکھتے ہیں، کچھ نظریات رکھتے ہیں، کچھ ارادے رکھتے ہیں، کچھ خواہشات رکھتے ہیں. تو ان تمام ارادوں، خواہشات اور مرادوں کو، ضرورتوں کو پھر اس زندگی میں پورا کیا جاتا ہے. سب سے پہلے جو مساوی حقوق ہیں دونوں کی طرف سے وہ ہے احسن معاشرت، یعنی اچھی طرح زندگی گزارنا. دوسرا ہے کہ آپس میں تفریح اور دل بستگی کے جائز مواقع ایک دوسرے کو فراہم کرنا. تیسرا ہے معاشی تحفظ. چوتھا ہے ازدواجی زندگی میں عدل و انصاف. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو دونوں طرف سے ادا کرنا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا ہے، یہ مردوں کو حکم دیا گیا ہے، وعاشروہن بالمعروف، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مردوں کو عورتوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بھی فرما رہا ہے کہ ان سے اچھا سلوک کرو. اور نبی محترم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی نے جامع ترمذی بھی اس کو نقل کیا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم نسائهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے اور جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، وہ کامل ایمان والا ہے. اور ایک حدیث شریف میں رسول پاک فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں سے بہترین سلوک کرتے ہیں، اور میں اس کائنات میں سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں.
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم سب کو اپنے اپنے گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے پہلا جو ارشاد فرمایا ہے، آغاز جس سے ہوتا ہے، وہ احسن معاشرت ہے کہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ اچھے سلوک میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اپنی بیوی کے والدین کو برا بلا نہ کہا جائے، گالی گلوچ نہ دی جائے، اس کے بڑوں کا احترام کیا جائے، اس کو عزت سے اپنے گھر میں رکھا جائے۔ ایسی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے بڑوں کا احترام کرے اور اپنے شوہر کی تعظیم کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جس کو اس کا شوہر دیکھ کر خوش ہو جائے۔ یہ خوش تبھی ہوگا جب اچھا سلوک کرنے والی ہوگی۔ یعنی عورت کی طرف سے بھی ہے کہ عورت بھی اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، بدخلقی کا مظاہرہ نہ کرے، اس کی عزت کا خیال رکھے، اس کی چوکھٹ کی حفاظت کرے، اپنی عزت کا خیال رکھے، شرم و حیا کے مطابق زندگی گزارے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو قالت زوجتہ من الحور العین، تو جنت کی حوروں میں سے وہ حور جو مرد کو جنت میں جانے کے بعد ملے گی، آج وہ اس دنیا کو دیکھ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے تو وہ جنت میں دیکھتی ہے یہ کیا کر رہی ہے، اس کی نظر ایسی اللہ نے بنائی ہے، اس کی گفتگو سنتی ہے کہ کس انداز میں باتیں کر رہی ہے، اور کہتی ہے قاتلک اللہ، اللہ تجھے ہلاک کرے، فإنہ عندک، یہ تیرے پاس ہے اور کچھ دیر کے لیے تیرے پاس ہے، اس لیے پھر ہمارے پاس آ جانا، اس کی خدمت کر لے تاکہ تو بھی ساتھ جنت میں آ جائے۔ اگر عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیم فرمائی ہے تو مرد کو بھی قرآن مجید اور حدیث کے حوالے سے تعلیم فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو مارا پیٹا نہ جائے، گالی گلوچ نہ کی جائے جی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَارْزُقُوهُمْ وَكِسْوَتُهُنَّ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، کہ جو بچے کا باپ ہوتا ہے، شوہر عورت کا، اس کے ذمے ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کھانے کا بھی سامان مہیا کرے اور کپڑے پہننے کے لیے بھی اس کو مہیا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اور یہ بنیادی باتیں جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے ارشاد فرمائی ہیں تاکہ ہمارے گھروں کا ماحول جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے۔ عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنیادی طور پر جو کام کرنے والے ہیں، نمبر 1 شوہر کی اطاعت کرے، نمبر 2 اولاد کی صحیح تربیت کرے، نمبر 3 دروازے کی نگہبانی کرے، نمبر 4 اپنے جائز مطالبات آسان طریقے سے پیش کرے۔ یہ چھوٹا سا یونٹ ہے، میاں بیوی کا چھوٹا سا یونٹ ہے، اس یونٹ کی کامیابی اور خوبصورتی اسی وقت ہے کہ جب اس یونٹ کے دونوں افراد ایک دوسرے کا دھیان رکھیں گے، ایک دوسرے کے وقار کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی عزت اور کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے عمل کے ساتھ ایک نمونہ پیش کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آستان مقدسہ میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتے تھے۔ یہ آپ نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے ایک نمونہ پیش فرمایا، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آستان مبارکہ میں تشریف لائے تو آپ کی زوجہ مطہرہ سو رہی تھی، تو آپ نے اپنے معمول میں فرق نہیں آنے دیا، آپ نے ان کے قریب جا کر آہستہ سے فرما دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی ام المومنین سو رہی ہے، پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام فرمایا۔
اب ہم آپ سبھی سے اندازہ لگا لیں کہ جب زوجہ کو سوتی کو سلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو کیا جاگتے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ گھر والوں کو پہلا حق ہے کہ ان کی پہلے جاتے ہی خیر مانگی جائے، اور سلام کرنا یہ خیر مانگنا ہے، اور پھر اس کی جو برکتیں ہیں وہ بے شمار برکتیں ہیں۔ جناب سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقروض ہوں، محتاج ہوں، پریشان ہوں، میری دعا فرمائے۔ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، اس دور میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا یا منافق سمجھا جاتا یا کافر سمجھا جاتا تھا، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز مومن کافر میں فرق کرتی، اور آپ فرمایا کرتے تھے عشاء اور فجر کی نماز منافقوں میں بھاری ہے، اور کوئی مومن نماز نہیں چھوڑتا تھا، یہ نمازیں وہ پڑھتے تھے۔ تو آپ نے اس کو ایک نسخہ دیا کہ پریشان حال ہے، مقروض ہے، تنگ دست ہے، فرمایا کہ تم ایسے کیا کرو جب اپنے گھر جایا کرو نا تو گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والوں کو سلام کیا کرو، اور ایک مرتبہ مجھے سلام کیا کرو، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تیرے سارے قرضے ختم کر دے۔ گھر کی بلائی، گھر کی خیر، گھر کے لیے رحمت، گھر کے لیے برکتیں، اس کا آغاز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے ہیں کہ تم ایسے گھر میں داخل ہوا کرو۔ انہوں نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا، جتنی مرتبہ جاتے ہر مرتبہ سلام کرتے۔ ہم یہ سمجھتے شاید ایک دفعہ گھر میں سلام کر لیے کافی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ دو آدمی جا رہے ہو نا اور راستے میں درخت آ جائے، بڑے سے تنے والا درخت آ جائے، اور ایک ادھر ہو جائے ایک ادھر ہو جائے، دائیں بائیں، اور چند لمحات کے لیے دونوں جانے والے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، پھر جب دونوں کا آمنا سامنا پھر ایک دوسرے کو سلام کرے۔ اب غور فرمائے کہ جب ایک ہی جگہ جانے والے چند لمحات کے لیے اوجھل ہوتے ہیں دوسرے سے پھر سلام کیا جاتا ہے، تو گھر میں تو کئی دفعہ اوجھل ہوتے ہیں، کئی دیواریں حائل ہو جاتی ہیں۔ نبی محترم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کام کیا کرو، اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں برکت فرمائے گا۔ تو پھر صحابہ نے دیکھا، جناب سہل بن سعد جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ محتاج تھا، مقروض تھا، لیکن اتنی اس پر اللہ کی رحمت برسی، اس کے قرضے ختم ہو گئے، پھر وہ اپنی جھولی میں درم و دینار ڈال کے اپنے رشتے داروں کو، غریبوں کو تقسیم کیا کرتا۔ تو گھر والوں کا جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سلام کیا جائے، اور سلام کرنے میں کوئی کسی کی عزت میں نقص اور فرق نہیں آتا، بلکہ عزت بڑھتی ہے، شان بڑھتی ہے، گھر میں رحمت بستی ہے، اور پھر بچوں کا ماحول بھی بہترین ہو جاتا ہے۔ جب بچوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ابا جی گھر میں آتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے ہیں، اور ہماری اماں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہتی ہیں، تو ان کے اندر بھی ایک محبت کی جذبات جو ہے وہ تخلیق کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوگی۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے کرتے تھے کہ گھر میں داخل کو سلام فرماتے تھے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج بھی کیا کرتے تھے۔ اور فرمائے اپنے کرتے مبارک کو بٹن بھی لگا لیتے تھے، جوتا مبارک بھی سی لیتے تھے، اپنے گھر کے کام خود کر لیتے تھے، گھر والوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، ہاتھ بٹاتے تھے ان کا۔ یہ گھر والوں کا حق ہے، یہ نہیں کہ شادی کی اور 3-4 بچے کر لیے اور پھر وہ بیچاری مر رہی ہے، دودھ بھی وہی پلائے گی اور برتن وہی دھوئے گی اور روٹی آٹا وہی پکا سارا کچھ کرے گی، اور یہ صاحب کرسی پر بیٹھے گالی گلوچ پر بس تیار ہے نا۔ یہ انسانی اقدار اور اسلامی معاشرت کے خلاف، بلکہ تعاون کرنا چاہیے، اور یہ ایک یونٹ کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے، کوئی ہندوانہ کام نہیں اس میں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے عورت کے ساتھ کام کیا تو ہماری عزت میں فرق پڑ جائے گا۔ اسلام میں فرق نہیں پڑتا، ہندوازم میں فرق ہو سکتا ہے، کرسچینٹی میں فرق ہو سکتا ہے، جوئزم میں فرق ہو سکتا ہے، اسلام میں عزت ہی عزت ہے، اس میں انسان کا وقار بڑھتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح محبت کی ہے تو انہوں نے کیوں ایسے کی ہے؟ ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں پڑھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ گھر میں جو سالن پکے اس میں اعتراض نہیں کرنا، کیسا پکا ہے بسم اللہ سے پڑھو اور کھا لیں۔ نبی کریم علیہ السلام کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے۔ گھر والے بھی تو کھائیں گے نا، تو خود ہی پتہ لگ جائے گا ہم نے کیسا پکایا، تو خود ہی دوست ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں اعتراض نہیں کیا تھا۔ اپنے گھر کے ماحول میں آپ نے کبھی گالی گلوچ نہیں کی تھی، کبھی اپنی کسی زوجہ کو برا بلا نہیں کہا تھا، بلکہ کبھی دو ازواج میں کوئی آپس میں بات ہو جاتی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرماتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کہہ دیا کہ تم یہودی کی لڑکی ہو۔ ان کے دل کو صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیف قلبی کے لیے ایک تو قرآن شریف اتارا، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منہن۔ فرمایا کوئی عورت، پہلے مردوں کو خطاب کیا کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اڑانے والے کو کیا خبر کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے مقابلہ میں زیادہ عزت والا ہے۔ اور کوئی عورت دوسری عورت پر نہ ہنسے، اسے کیا پتا کہ وہ اس کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو آیت قرآنیہ اتری، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام المومنین بی بی صفیہ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے اچھا نہیں کہا، لیکن آپ کی طرف سے میں جواب دیتا ہوں کہ آپ تو نبی کی بیٹی ہیں اور امام الانبیاء کی بیوی ہیں، یعنی کتنا ان کا مرتبہ بلند کر دیا۔ سوچا کچھ تھا، کہا کچھ گیا، جواب کتنا شاندار ملا، اور ان کے بولنے سے ان کا مرتبہ اور بڑھ گیا، ان کی شان میں اضافہ ہوا اور کمال ان کو حاصل ہوا۔ یعنی غور فرمائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف سے ایک عنایت تھی جو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو دی ہے۔ کوئی خاتون کسی دوسری خاتون کا مذاق نہ کرے، کیا خبر وہ جس کو مذاق کی جائے وہ شان والی ہو۔ ایسے ہی آپس میں گھروں میں بھائیوں کی بیویاں، ایسے ہی بیٹوں کی بیویاں جو ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کا احترام، گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانے کی رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی دھیان کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی دھیان کرنا چاہیے۔ مرد جو تھے بکا کرتے تھے، مرد بکا کرتے تھے، جس کسی بچے کو کھلے عام پھرتے دیکھتے تھے اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے لوگ۔ آج تو بڑے کیسز ہوتے ہیں، پرچے ہوتے ہیں، کیا تھانے بنے ہوئے، کیا پروگرام ہے، لیکن اس میں یہ رواج تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو بچہ آتا اس کو اٹھا کے لے جاتا تھا، اس کو گناہ بنا لیتا تھا۔ اور عورتوں کے بارے میں اتنا ظلم ہوتا تھا کہ عورتوں کو لوگ زندہ گاڑ دیتے تھے، بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، اور کوئی تعداد مقرر نہیں ہوتی تھی کتنی کس نے شادیاں کرنی، اور اتنا ظلم ہوتا تھا۔ اگر کوئی آدمی 8 9 10 بیویاں کر لیتا اور وہ مر جاتا اور ان سے بچے ہوتے بیویوں سے، تو جس کا بچہ عورت کا بڑا بچہ ہوتا ہے نا تو اپنی سنیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، یا کسی اپنے بھائی کو دے دیتا تھا، یا کسی رشتہ دار کو یہ بیچ دیتا تھا، اس کو اتنا ظلم ہوتا تھا۔ اور تاریخ عرب یہ بتاتی ہے کہ مظلوم ترین جو مخلوق تھی اس وقت وہ خواتین تھیں جو مظلوم ترین تھی، یہ سب سے زیادہ مظلوم تھی۔ ایسے ہی ایران میں بھی تھا اور ملکوں میں بھی تھا، اور ہندوستان میں ایسا نظام تھا کہ جب کوئی بندہ مر جاتا تھا ہندو تو ساتھ اس کی عورت کو بھی جلنا پڑتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تقدس کو کتنا بلندیوں تک پہنچا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پاؤں میں جب ماں بن جاتی ہے تو جنت کی خوشخبری سنا دی۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی کتاب فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کی پوشاک ہو، تمہاری پوشاک ہے، تم ان کے لیے زینت کا باعث ہو، تمہارے لیے زینت کا باعث۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تین بچیاں عطا فرمائے، جن بڑوں کر کسی کی بیوی بننا ہے، کسی کی ماں بننا ہے، اور وہ ان کو ادب سکھائے، اخلاق سکھائے، دین سکھائے، تو یہ 3 بچیاں کل قیامت کے دن اپنے ایماندار والدین کی بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ بہت بلندی تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان کو تقدس بخشا، حقوق میں برابری عطا فرما دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حقوق کی ادائیگی کے اندر خود اپنے عملی نمونے سے سب کچھ بتایا۔ آقا علیہ السلام کی شادیاں جتنی بھی ہوئی ہیں، اگر آپ ان کے حق مہر دیکھیں گے تو 4-4 ہزار اس وقت کا حق مہر مقرر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے، کیا صحابہ کرام یہ ٹیڑھی پسری سے بنی ہے، مثال دے کے سمجھایا کرتے تھے، اگر یہ تمہیں تنگ کرے تو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں، ٹوٹ جائے گی، ٹوٹے سے مراد ہے یہ تمہارا معاملہ ختم ہو جائے، اس کے ساتھ گزر بسر کرو۔ چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی مجھے بہت تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری پسلیاں سیدھی ہیں کہ ٹیڑھی ہیں؟ عرض کیا جو ٹیڑھی ہے، تو میں اتنی پسلیاں ٹیڑھی ہیں، ایک اور پسلی سے گزارا کروں، یعنی تعلقات قطع کرنے کا نہیں فرمایا بلکہ نبھانے کا کو فرمایا۔ اور صاحب یہ فرما دیے کہ اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں سب سے مکروہ کام یہ ہے اس کے نزدیک جو طلاق دینا جو ہے، اور نبھا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو بیگم صاحبہ تھی وہ تلخ مزاج تھی، سخت طبیعت کی تھی، تو ایک بندہ آیا تو وہ بڑے اکڑ ہو کے اس کے بولی، اس کے ساتھ بولی، کہنے واہ مولا ولی اللہ کی بیوی ہے اور کیا اکڑ پن ہے اس کا، یا اللہ تو مالک ہے۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ کہیں ہوں گے تو باہر پھرتے ہوں گے، جاؤ دیکھو۔ وہ دیکھا تو خواجہ صاحب شیر پر سوار چلے آ رہے، ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا ہے، کہتے واہ مولا ادھر کیا ادھر کیا ہے، اور خواجہ صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ یا حضرت کمال ہے، گھر کا معاملہ کیا ہے اور شیر برس کنٹرول ہے آپ کا؟ فرمایا یہ میری آزمائش، بیوی میری آزمائش۔ تو بعض کا آزمائش بن جاتی بیوی، اس لیے ان کے ساتھ نبھا کرنا بہت بڑی بہادری کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ازواج پاک کی بیویوں کی شان اور مرتبے بیان کی کہ کون کس کس شان کی عورت ہے۔ ایک دفعہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، تو جب واپس آئے نا تو جس دن انہیں گھر آنا تھا ان کا بچہ فوت ہو گیا۔ آپ فرماتی میرے شوہر نے آنا تھا، بچہ میرا فوت ہو گیا، اور میں نے کہا اگر آتے اس کو میں صدمے کی بات سناؤں گی اچھی بات نہیں ہے، کہ ابھی میں نے اس کو دوسرے کمرے میں لٹا دیا، اس کپڑا بھی دیا، اور فرماتی ہے کہ یہ ایک عورت کا حق ہے مرد کے لیے کہ اس کے اگر باہر گیا ہوا ہو تو آنے پر اس کی عورت کو بن سنور کے رہنا چاہیے۔ کہتی میں نے اپنے انتظار میں تھی کہ وہ آئیں گے، تو میں نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے تھے، بنی سنوری ہوئی تھی، تو کھانا وانا اس کو دیا، خلوت کی، تو مجھے وہ کہتا ہے وہ بیٹا کدھر ہے؟ میں نے کہا آرام کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کہنے اچھا مجھے بتاؤ کہ میں نے اپنی ہمسائی کو ایک امانت دی ہے، میں نے اپنی ہمسائی کو امانت دی ہے اور میں اسے لے رہی ہوں اور ہو رہی ہے، وہ کہنا بڑی بے وقوف ہے، وہ ہو رہی ہے، یہ تیرا مال ہے تجھے اس کو واپس کر دینا چاہیے، وہ رو کیوں رہی ہے؟ تو اس انداز میں اپنے شوہر کو خوبصورت انداز میں ڈیل کرنے کے بعد یہ گفتگو جب کرتی ہے تو کہنے لگی سنو پھر بات یہ ہے وہ تیرا بچہ اللہ کی امانت اس نے واپس لے لی، فوت ہو گیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کی شان نبوت، آپ نے نور نبوت سے جنت کو دیکھا. فرمایا ابو طلحہ اپنی بیوی کو خوشخبری ہے، میں نے اس کو جنت میں دیکھا، میں نے ام سلیم کو جنت میں دیکھا. یعنی اس نے اپنے شوہر کو دھچکا نہیں لگایا، صدمہ نہیں فوراً پہنچایا، اور بڑے خوبصورت انداز میں اس کے ساتھ گفتگو کی ہے. یہ احادیث کے اندر واقعہ موجود ہے. اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں طریقہ آئے گا، آپس میں ملنے کا طریقہ آئے گا، عورتوں میں بھی طریقہ آئے گا، مردوں میں طریقہ آئے گا، کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. جب تک ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے ہمارے معاملات کبھی سلجھ نہیں سکتے. ہر فیلڈ کے لیے علم کی ضرورت ہے. یہ جو آتا ہے نا طالب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، وہ یہی ہے کہ انسان کو اس زندگی گزارنے کے لیے جو بھی جس محکمے میں جا رہا ہے، جس طرح زندگی، اس کو اس کی پوری معلومات ہونی، جس فیلڈ میں اس کی معلومات ہونی چاہیے. تجارت کی معلومات ہونی چاہیے، لین دین کی معلومات ہونی چاہیے، شادی کرنی تو گھر کے ماحول کی اور حقوق زوجین کی معلومات ہونی چاہیے کہ میرے کیا حقوق ہے، بیوی کیا حقوق ہے. عورت کو مرد کے حقوق کا علم ہونا چاہیے، مرد کو عورت کے حقوق کا علم ہونا چاہیے. جب ایک دوسرے کا علم ہوگا، حقوق کا علم ہوگا، تو پھر میوچل کوآپریشن کی صورت میں ایک بڑا خوبصورت یونٹ ہمارا بنے گا. اور پھر آگے جب میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے تو پھر اولاد بھی اچھی پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ چیز بار بار سمجھا دی ہے، اور آغاز انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. سورۃ النساء میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں، اے ایمان والوں سے بات نہیں کی، اے انسانوں کر کے بات فرمائی ہے. اے انسانوں، اللہ سے، اپنے رب سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہمارے بس یہ ایک ہے. اور پھر وخلق منھا زوجھا، اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا. یعنی دو فرد تھے کائنات میں صرف انسانی شکل میں، ایک آدم علیہ السلام اور ایک اماں حوا سلام اللہ علیہا. ان سے پھر اللہ فرماتے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ہم نے کثیر تعداد میں مرد اور انسان دنیا میں پھیلا دیے. سب کا نقطہ آغاز یہی ہے، سب کا نقطہ آغاز یہی ہے. جب ہر انسان یہ سمجھے گا کہ میرے ماں باپ جو ہیں آدم علیہ السلام ہیں اور اماں سلام اللہ ہے، تو پھر یقیناً دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی. پھر ایک اور مقام پر جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو گروہ بندیوں سے، خاندانی نفرتوں سے اور قبائلی تعصبات سے نکالنے کے لیے بات فرماتا ہے کہ لوگ کہیں قبیلے کے تعصب میں، خاندان کے بڑے چھوٹے ہونے کے خیال میں ایک دوسرے نفرت نہ کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مذکر و مؤنث سے پیدا کیا، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ابتدا ہماری کیا ہے. ابتدا ہماری ایک عورت اور ایک مرد ہے. اور یہ جو آگے ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور یہ جو ہم نے تمہارے شاخیں بنا دی ہیں، وقبائل اور قبیلے بنائے ہیں، یہ کوئی تقدس یا بڑائی کی باتیں نہیں ہیں کہ تمہارا یہ قبیلہ ہے، تمہارا یہ قبیلہ ہے، تم اس خاندان سے رکھتے ہو، تم اس خاندان سے رکھتے ہو. یہ تو متعارف، یہ تو پہچان کے لیے ہم نے رکھے تاکہ تم پہچانو ایک دوسرے کو. اصل مسئلہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بارگاہ میں عزت والا وہی جو تقوی پرہیزگاری والا، اور ہمیں تقوی کی تعلیم فرمائی گئی. ڈرو اللہ تعالیٰ سے، حقوق کی ادائیگی میں ڈرو. مرد عورت کے حقوق کی ادائیگی میں خوف خدا رکھے، عورت مرد کے حقوق کی ادائیگی میں خوف خدا، مرد کو عورت کے حقوق میں، عورت کو مرد کے حقوق کی ادائیگی میں خوف خدا. آخر خدا کو جواب دینا. دنیا تو ادھر ہی آ جائے گی نا، یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے. یہ آخر دنیا کو کھا رہی ہے، آخر دنیا کو کھا رہی ہے. جو دن بیت رہے وہ ختم ہو رہے. ہم عام طور پر کہتے ہیں یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچہ جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا. کتنا ہو گیا بڑا؟ 30 سال کا بڑا ہو گیا. وہ بڑا تو ہو گیا ہے، اتنے موت کے قریب بھی ہو گیا. 30 سال کم ہو گئے، موت کے قریب ہم ہو گئے. جتنی عمر بڑھ گئی اتنے سال موت کے قریب ہو گئے، اور وقت قریب ہے. ہر ایک کا وقت ہے.
جوان کو یہ خیال ہوگا کہ میں بوڑھا ہوں تو بوڑھے کو کیا خیال ہے، لیکن دیکھنے میں معاشرے میں آتا ہے جب میاں بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پریشانی زیادہ ہو جاتی، عورتیں بھی رو رہی ہیں، مرد بھی رو رہے ہیں، بیوی میری کہیں پر نہیں، عورت کہتی مجھ پر میرا مرد ظلم کر رہا ہے، حالانکہ اس وقت میں زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا۔ اس وقت میں بہو بھی کام ساتھ نہیں دیتی، بیٹے بھی بھاگ جاتے، ایسا معاشرہ بن گیا ہے اور ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک کی تعلیمات سے دوری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بے خبری کی باتیں۔ جب ہمارے دل میں خوف خدا ہوگا، تعلیمات ہوں گی، احکامات پیش نظر ہوں گے، تو پھر ہماری زندگی بڑی معتدل ہوگی۔ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام مواقع ہوتے تھے، کسی موقع میں مردوں کو نصیحت فرما رہے اور کسی موقع پر آپ خواتین کو نصیحت فرما رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر عجیب ہے، نام تو ان کا حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ، بہت ہی نیک آدمی، کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، بڑے شریف آدمی، اور یہ وہ صحابی ہے کہ جب کسی غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، ان کے پیچھے ڈیوٹی لگی ہوتی تھی کہ جو پیچھے مار رہ جائے نا، قافلہ کہیں پڑاؤ کرتا ہے پھر کوچ کرتا ہے، تو کوچ کرتے ہوئے جو پیچھے سوار رہ گئے یہ اٹھا کر لاتے تھے۔ بہت نیک آدمی تھے، بہت ہی نفیس طبع کے انسان تھے، انتہائی شریف انسان تھے۔ ان کی بیوی آ گئی شکایت کرنے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب آدمی ہے، میرا روزہ توڑا دیتا ہے اور میری نماز میں دخل دیتا ہے اور خود یہ آگے سویا رہتا ہے، ساری نمازیں پڑھتا ہے، عصر زور عصر مغرب صاحب ساری پڑھتا ہے، فجر کی نماز میں سویا رہتا ہے۔ یہ حدیث کے اندر بڑی تفصیل آتی ہے اس کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا، اور آپ کی عادت مبارکہ سبحان اللہ کیا تھی کہ جب کسی کے خلاف شکایت ہوتی تھی تو آپ فرماتے اس کو بھی لے کر آؤ، پھر دونوں کو سامنے بٹھا کے بات سنتے تھے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی بات سنی اور فیصلہ کر دیا، فتویٰ تو ایک ہی بات پر ہوتا ہے لیکن فیصلہ دونوں کی باتیں سن کر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے اس کو بلا کے لاؤ، اب دونوں آگے میاں بیوی، پھر اب کرو بات، کیا بات ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے نماز میں خلل ڈالتا ہے، میں جب نماز پڑھتی ہوں کہتا ہے بس کر اب جلدی سلام پھر، وہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں آتے میرے دل کہتے سے باتیں کرنے کے لیے، وہ یہ کھڑی ہوتی لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہیں، تو میں تم چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، اب دیکھو اس کو کیا سمجھائے، میں تم چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، اس کا ادا کرو۔ اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا روزہ توڑا دیتا ہے، میں تو روزہ کو توڑاتا ہے، اس کے یا رسول اللہ روزے پہ روزہ رکھتی چلی جاتی ہے، فرض تو ہوا تو نفل بھی رکھتی ہے روزے، تو آقا علیہ السلام سے فرمایا اے اللہ کی بندی جب نفلی روزہ رکھنا تو اس سے پوچھ کے رکھا کر، اور گھر کے ماحول کو کتنا شاندار بنایا کہ اور جب نفلی روزہ رکھے تو اپنے شوہر سے پوچھ کر رکھے۔ اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینہ میں ہمارے جو روزے رہ جاتے تھے نا، ہم کبھی باقی مہینے میں نہیں رکھتے تھے، شوال گزر جاتا، ذیقعد گزر جاتا، ذی الحجہ گزر جاتا، محرم گزر، سارے مہینے گزر جاتے، جب شعبان معظم کا مہینہ آتا پھر ہم روزے رکھتے۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرماتی کہ حضور پاک بھی روزے رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی شعبان معظم میں سارے روزے رکھتے تھے، تو ہم اپنے وہ روزوں کو اس مہینے پورا کرتے تھے، کیوں کہ ہم اگر وہ ہمیں کچھ حکم کرے تو ہم حکم کو ٹال نہیں سکتے۔ یعنی اتنا خیال رکھا ہے لوگوں گھروں کا کہ انسان نفلی روزہ جو ہے وہ اپنے شوہر سے پوچھ کر رکھے۔ اچھا پھر تیسری شکایت یہ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا شوہر جو ہے یہ میری تو نماز کہتا ہے جلدی ختم کرو اور خود فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ وہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ میرے ابا جی اور میرے دادا جی، میرے اوپر دادا جی اور اس کے ابا جی اس کے دادا جی، یہ میں نے سنا اپنے باپ سے کہ ہمارے نسل در نسل کوئی صبح اٹھ ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں ہمارے جسموں کو کیسا بنایا گیا ہے، ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی، ایسی نیند پکڑتی ہے۔ میرے ابا جی کا بھی یہ حال تھا اور میرے ابا کہتے تمہارے دادا کا بھی یہ حال تھا اور دادا ہی کہتے تمہارے پر دادا کا بھی یہ حال تھا۔ تو حضور ایسی
ایسی عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو کہ جتنا مرضی کر لیا جائے میں اٹھتے نہیں ہوں. تو آقا علیہ السلام سے فرمایا اچھا بھی تو ایسے کہے گا جب اٹھا کر تبھی نماز پڑھ لی. یہ آپ نے اپنے اختیار خصوصی اس پر عنایت فرمایا. ایک صحابی آتے ہیں عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ سے آپ مجھے فرمایا تو نماز پڑھا کر. تو نماز تو پڑھتا ہوں میں لیکن مجھے آتا کچھ نہیں, سورہ فاتحہ تک نہیں مجھے آتی. اندازہ کرو ایسا بھی ایک صحابی تھا جس کو سورۃ الفاتحہ شریف نہیں آتی تھی اور قرآن پاک کی کوئی اور سورت نہیں آتی تھی, ثنا بھی نہیں آتی تھی, التحیات بھی نہیں آتی, کبھی کچھ نہیں مجھے آتا. تو میں تجھے آتا کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو آتا ہے صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ میں نے بڑی مشکل سے یاد کیا ہوا ہے, بس اس کو میں رٹتا رہتا ہوں, یہ مجھے یاد ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنا کر بھیجا, فرمایا تم نماز میں یہی پڑھ لیا کرو تیری نماز قبول ہے. کیا بات, کیا کمال ہے, کیا عنایات ہے. ایک عورت آتی بارگاہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کسی ایسے آدمی سے نکاح کرے جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہو. دیکھو کیسے کیسے وہ لوگ تھے, کیسے کیسے ان کے انتخابات تھے. اب کہتے ہیں کہ لڑکا ایسا جس کے اوپر داڑھی نہ ہو, شلوار میں اپنی پینٹ ٹائی لگاتا ہو, اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے. اور چاہے بچی 35 سال کی ہو جائے, منڈا ہی لگنا سے. تو یہ ہماری خواتین کا حال ہے. تو اگر میں تو کئی خواتین سے کہتا ہوں, مجھے کہتے ہیں دعا کرو کہ ہماری بچی کا ہو جائے. میں نے کہا کتنے رشتے کہتے بھی دکھا دیتے ہیں, جتنے کوئی رشتے. یہ بتاؤ میرے منڈا میرے پاس ہے اور داڑھی سے رکھی ہوئی ہے, کہ اسی سارے داڑھی بغیر دسوں گے بس. اور کئی کے سال گزر گئے لیکن شادی نہیں ہوئی, کئی کے سال گزر گئے. میں نے کہا بیوی مجھے بتاؤ کہ تم نے شادی کر دی, ان داڑھی سے شادی کر دی, اور اگر وہ شادی کرنے کے بعد داڑھی رکھ لیں تو پھر طلاق لے لیں گے, تو میں پھر تم مصیبت پہ ہی نہیں گے, تو پھنس گئے. یعنی ہمارے قوم کی خواتین کا حال دیکھو کیسا ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان جو ہے اس سے شادی کرنا بھی جائز نہیں سمجھتے, لڑکیوں نہیں پسند کرتے. عجیب سی کیفیت ہے. اور وہ خاتون کیا کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی ایسے شخص سے میرا نکاح کر دیں جو ساری رات نماز پڑھتے, ساری رات عبادت کر, اس سے میرا نکاح کر دے. اچھا اب وہ یہ سمجھتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مالک ہیں. اللہ فرماتے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, فرمایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں کے تمہارے مقابلے میں زیادہ مالک. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس کے ساتھ میرا مرضی نکاح کرنا, لیکن ہو شرط یہ کہ آدمی ساری رات عبادت کرتا ہو. اچھا ان سامعین میں سے ایک آدمی بیٹھا جس کی شادی نہیں تھی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں, میں ساری رات عبادت کرتا ہوں, تو اب میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا شان ہے خدا کی قسم. وہ لوگ کیا کرتے تھے, اپنا پیش کر دیتے تھے, جناب جیسے آپ چاہے کریں. اب نکاح ہو گیا, چلے گئے. وہ آدمی جو ہے وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے نا, عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا. وہ تو پھٹ گئی بیچاری, اس کا دل چھلنی ہو گیا, سینہ چھلنی ہو گیا کہ یہ کیا انسان ہے, کہتے ہیں ساری رات عبادت کرتے ہیں, یہ تو سو گیا نماز پڑھ کے. بڑی پریشان ہوئی. صبح ہوئی تو اس نے جا کے فجر کی نماز پڑھی. اب وہ ساری رات اس پریشانی میں اس نے گزاری, وہ جانتی ہوگی کیا کیفیت اس کی ہوگی. صبح سے جا کے شکایت کر دی. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے جھوٹ بول کے نکاح کر لیا میرے ساتھ, اب یہ چھوڑے گا تو میری جان بچے گی. اور میں اس کو بلا کے لاؤ, کہاں ہے وہ, آ گیا وہ بھی. اور میں اللہ کے بندے یہ کیا کہہ رہی ہے, یہ کہہ رہی ہے کہ تو سہرا سہرا ہے. نہیں یا رسول اللہ سے میں بھی بازی کرتا رہا, پھر وہاں میں نے خود دیکھا سویا ہوا, یہ کہتا میں بات کر. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت یہ مروی حدیث میں آتا ہے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا فرمان ہے نا کہ جو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے, اور جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس کو پھر فجر عشاء کی باجماعت ادائیگی کی برکت سے ساری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. عرض کیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا یہ فرمان ہے نا؟ تو میں ہاں.
عرض کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ صدقے قربان جائے، میں ایسے ہی کرتا ہوں. تو میں اللہ کی بندی طرح بندہ ٹھیک ہے جائے اس کے ساتھ. اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، مرد عورتیں آتی تھی. ہمارا نکاح تھا. ایک شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ سے میرا بھی کسی سے نکاح کر دو، حقوق نہ ادا کرو گا اس کو. تو میں حقوق سے پہلے بھی ایک کام ہے. حضور کیا ہے؟ تو میں حق مہر دینا پڑے گا. آج کے یا رسول اللہ سے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، پلے میرے کچھ نہیں ہے. فرمایا تیرے پلے کوئی درم دینار، جو، کوئی اناج، کھجور، کوئی کپڑے، کوئی شے تیرے پاس ہے یا رسول اللہ؟ کوئی شے. اچھا کوئی شے نہیں، کچھ تو تیرے پاس ہے بتا. عرض کہ یا رسول اللہ سے مجھے قرآن پاک کی صورت حفظ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے کرنا، حق مہر کے بدلے میں اس کو قرآن پاک کی صورتیں یاد کرا دینا اور میں تیرا نکاح پڑھا دیتا. یہ ایک بنیادی سا درمیان میں حصہ ہے نکاح کا جس کو ادا کیا جاتا تھا. جب بی بی زینب رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا نا، تو پھر حضرت شاہ نجاشی نے خود 4000 اس وقت کا جو درم دینار تھا نا وہ حق مہر کا پیش کیا، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ نکاح میں حق مہر رکھتے ہیں. اور آپ اپنے اختیار خصوصی سے جو بھی فرمائیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ایک نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی بڑی بڑائی کی بات ہے. یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ان کا بڑا مقام ہے. لیکن یہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم کون ہیں. مرد اپنے آپ کو پہچانے یہ کیا اس کی کیا اللہ کی نگاہ میں مقام و درجہ ہے. اللہ فرماتا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے عورتوں پر مردوں کو نگہبان بنایا. ڈنڈا چلانے والا نہیں مراد اس سے، نگہبان، یہ نگہبان ہے، ان کی حفاظت کرتے. یہ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ عورت شوہر کی نگہبان ہے. نکاح کو قلعہ کہا گیا، حصن کہا گیا، حصن حسین کہا گیا کہ یہ ایک مضبوط قلعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح سے انسان کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. نکاح نگاہ کو جھکا دیتا ہے، انسان کی آنکھوں میں شرم و حیا اور تقدس پیدا ہو جاتا ہے، انسان کا وقار بلند ہو جاتا ہے، معاشرے میں اس کا ایک نظام بن جاتا ہے. اسی لیے نکاح کو اعلانیہ کیا جاتا ہے. اس لیے لڑکی لڑکے آپس میں بیٹھ کے نکاح نہیں ہوتا، اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے، تاکہ معاشرہ کے لوگ یہ دیکھ لیں کہ یہ واقعی باقاعدہ طور پر قانونی لحاظ سے لیگلی میاں بیوی ہے. پھر جب بچے ہوتے ہیں تو پھر بچوں کو بھی لوگ پیار کرتے ہیں کہ یار یہ ان کے جائز بچے. یہ ایک تقدس اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر قائم رکھا ہے، اور اس تقدس کے اندر جو حقوق و شرائط ہیں وہ بھی ساتھ ہے. صرف نکاح کرنا اور شادی کر کے پھر موزے کرنا یہ مقصد نہیں ہے. پھر ان کی زندگی کو سنوارنا، بنانا، ان کا خیال رکھنا، اس کے خرچ کا خیال رکھنا، انصاف کرنا، یعنی اس کی عزت کا اور تقدس کا اور اس کے وقار کا لحاظ رکھنا، معاشرے میں اس کو عزت دینا. یہ نہیں ہے کہ جہاں دل چاہے اس کو پٹائی کر دی، جہاں اس کو گالی گلوچ دے دی، اس کے ماں باپ کو برا کہہ دی. یہ اسلام میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً اس سے منع فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ان کا تم مہر مقرر کر لو یہ تمہارے اوپر قرضہ آ جائے گا، اور اللہ پاک نے اس کو لازمی کرا دیا، اس کو ادا کرو، جتنا بھی رکھو اس کو ادا کرو. حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ وثنا نے صحابہ کرام اور ان کے ازواج پاک کے جو معاملات تھے انہوں نے اپنی زندگی مبارک سے ان کو خوبصورت انداز میں چلانے کا جو انداز سکھایا ہے وہی ہمارے لیے ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کو، فرائض کو سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جنتی عورت ہے، وہ عورت جنتی عورت ہے کہ جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اور وہ عورت جنتی عورت ہے کہ جس کو اس کا شوہر دے کے خوش ہو جاتا ہے.
اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سب کے لیے باعث توجہ ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 3 آدمی ایسے، 3 اشخاص ایسے، 3 افراد ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 وہ شخص جو لوگوں کا حاکم ہے لیکن قوم اس سے ناراض۔ وہ شخص جو حاکم وقت ہے، قوم اس سے ناراض، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ عورت جو آرام سے ٹھنڈی نیند سو رہی ہے، شوہر اس کا ناراض ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور وہ شخص جو اپنے بھائی سے قطع تعلق ہی کر لیتا ہے، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنی سادہ سی اور کتنی خوبصورت باتیں اور کتنی آسان اور عام فہم باتیں ہیں جو جس میں ہم مبتلا ہیں۔ عورتیں شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی، بھائی سے قطع تعلق ہی کر رہا ہے، نمازیں ہی پڑھ رہا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام سے فرماتے ہیں نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب ہمیں ان باتوں کا پتہ ہوگا تو پھر تو ہم سمجھیں گے، جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے سمجھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو حکم دیا، قرآن مجید میں اللہ نے مردوں کو حکم دیا، ایمان والوں کو حکم دیا، حلال کمائی کرو۔ عورت کا حق ہے، اولاد کا حق ہے کہ عورت کا شوہر اور بچوں کا باپ انہیں رزق حلال کما کے لا کے دے، اور جو پیچھے چھوڑے وہ بھی رزق حلال ہونا چاہیے، تاکہ رزق حلال کھا کے ان کے جسم جو پلے وہ اطاعت اور فرمان برداری والے جسم پلے۔ اور جو جسم حرام سے پلتا ہے، ایک شخص حرام ہی کماتا ہے، پیدا ہی حرام سے ہوا ہے، باپ حرام ہی کھاتا تھا، حرام پانی پیتا تھا، حرام کپڑے اس کے تھے، اور آج اولاد بھی اسی مال سے پیدا ہوئی ہے، پھر وہ جو پیدا ہوئی اس نے حرام ہی کمانا شروع کیا ہے، تو اس نے کیا پیچھے چھوڑا؟ اپنی دوزخ کی آگ چھوڑی۔ رزق حلال یہ بھی عورت کے لیے مرد کے اوپر حق ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف جب یہ فرمایا کہ شوہر اس کا نام نفقہ دے، اس کو شوہر اس کو کپڑے اور اس کے آرام و سائش کے لیے اسباب مہیا کرے، ادھر عورت کو کہا کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو، اور اس کے جائز احکام کو پوری طرح تعمیل کرو اس کے۔ اور پھر ساتھ آقا علیہ السلام نے 1 2 3 4 5 کی حدیث کے اندر آپ کو یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ملے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کر۔ یعنی اتنی اہمیت، اتنی فوقیت، اتنا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، مردوں کو دیا درجہ کہ اگر کسی کو اللہ کے ساتھ سجدہ کرنا ہوتا ہے تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور مرد پر حق کوئی نہیں ہے، بس مرد فارغ ہے، یہ تو اس کا ایک مرتبہ بتایا گیا، حقوق اس کے بہرحال اتنے ہی جو اس کے وہ ڈیوٹی سے لگائی گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر نے عورتوں کو فرمایا اپنے شوہر کے گھر میں خیانت نہ کرنا، اس کے مال میں خیانت نہ کرنا۔ اسی لیے ساتھ یہ بھی حدیث میں آتا ہے، خیرات و صدقات کے بارے میں آتا ہے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال خدا کی راہ میں دیتی ہے، اس کو ثواب نہیں پورا ملتا، اس کو اجازت لینی چاہیے، اور جو اجازت دے دے پھر اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر آج کل کیا ہوتا ہے، بعض نادان بچیاں جب شادی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے شوہر کا مال جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کی طرف بھیجتی، یہ انتہائی نازیبہ حرکت ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث میں 2 باتیں آتی ہیں ان حقوق کے بارے میں، ایک ہے بیٹا، ایک ہے بیوی۔ بیٹا اپنے ماں باپ کا ہے، عورت اپنے شوہر کی بیوی ہے۔ بیٹے کا تعلق ماں باپ کے ساتھ بھی ہے، بیوی کے ساتھ بھی ہے، بیوی کے ساتھ شوہر کا تعلق ہے، اور ماں باپ کے ساتھ بیٹا ہونے کا تعلق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا میں، اس معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بعد عورت کے لیے سب سے زیادہ اطاعت جو ہے اس کے اپنے شوہر کی اس کے اوپر فرض ہے، اور لڑکے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق اس کے اوپر ہے، والدین کی اطاعت اس کے اوپر ہے۔ عورت کے لیے شوہر کی اطاعت اور
بیٹے کے لیے والدین کی اطاعت. اب عورت جو آ گئی ہے اس کے اوپر اس کے اپنے والدین کی کوئی حقوق نہیں ہے. جو کسی کی بیوی بن گئی ہے اب اس عورت کے اپنے سگے والدین کے کوئی حقوق نہیں ہے, اب شوہر کے حقوق ہیں. اور وہ جو لڑکا ہے جو شوہر بنا ہے اس کے ماں باپ کے اس پر برقرار ہے. پہلے صرف کنوارا بیٹے تھے تب حقوق تھے, اب اس کے شادی ہونے کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق اس کے اوپر ہے. لیکن پھر آگے تھوڑی سی ڈویژن ہو گئی ہے. اگر وہ مالدار ہے تو اپنے والدین کی مال سے خدمت کرے, اگر غریب ہے تو ویسے خدمت کرے, اگر محتاج ہے تو پھر والدین اس کے اوپر محبت کرے. پھر یہ درجہ بدرجہ چلتا ہے. لیکن والدین کی تعظیم اور عظمت اور اطاعت جو ہے اس سے وہ فارغ نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈویژن کی ہے اور فرق بتا دیا ہے, اس کا کیا حق ہے اس کا کیا حق ہے. جب ہم سبھی لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے, خوش اخلاقی سے بولیں گے, ہماری اولادیں بھی اچھی ہوں گی. اولاد کو پتہ چل جائے گا یہ میرے ابا جی حضور ہے, یہ میری اماں جی حضور ہے. دونوں کا تقدس جو ہے وہ خیال رکھے گا, اور جب وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑے واضح کلمات میں قرآن مجید میں سورۃ الداہر میں آیت نمبر 2 میں سمجھائی ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو اس کے ماں اور باپ, مرد اور عورت کے پانی سے بنایا ہے, اور ہم نے اس کو امتحان میں ڈال دیا ہے, اور اس کو ہم نے کان دیے سننے کے لیے, آنکھیں دیے دیکھنے کے لیے. یہ دونوں کا حصہ ہے, ماں کا بھی حصہ ہے, باپ کا بھی حصہ ہے. اس لیے اس پر دونوں کے حقوق ہیں. جب یہ شوہر بیوی بن جائے گی پھر اس کے شوہر کے حقوق ہیں, اور جب تک یہ زندہ ہے, ماں باپ اس کے زندہ ہے, تو اس کے والدین کے اس پر حقوق ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرنے کے بعد کا بھی فرما دیا کہ لوگوں اپنے والدین کے حقوق مرنے کے بعد بھی ادا کیا کرو. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد کیا حقوق ہیں؟ فرمایا نمبر 1 ان کی نماز جنازہ پڑھو, ان کے لیے دعائیں کرو, ان کے حق میں استغفار کرو. فرمایا کہ ان کے قرضے ادا کرو, ان کی وصیتوں پر عمل کرو. اور فرمایا کہ ان کے رشتہ داروں, ان کے دوستوں کے ساتھ اسی طرح محبت برا سلوک کرو جیسے وہ خود کیا کرتے تھے. یعنی پوری زندگی کا ایک نظام, اس یونٹ کو کامیاب کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آداب اور تمام طریقے اپنی نورانی زندگی کے نمونہ سے بھی سمجھا دیے ہیں, احکام دے کر بھی سمجھا دیے ہیں, مثالوں سے بھی سمجھا دیے ہیں. صحابہ کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں. جب ہم لوگ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی ہر گھر کو امتحان سے بچائے. بفضل تعالی گھر بڑا خوبصورت ہو. ہمارے بابا سرکار نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت, جب میری شادی ہوئی نا تو مجھے فرمانے لگے بیٹے دیکھ یہ تو ہے یہ تیری بیوی ہے. دونوں کو میں سمجھایا. اس کو فرمایا بیٹا یہ تو ہے یہ تیرا شوہر ہے. اور میں دیکھو کبھی اسے کسی بات پر غصہ آیا ہوگا, کبھی تجھے بھی غصہ آیا ہوگا. مجھے فرمایا جب تم گھر میں آؤ کبھی یہ دیکھو اس کی طبیعت غصے میں ہے تو یہ کوئی تلخ بولے تو نرم ہو جانا, نرم ہو جانا, تم تلخ نہ ہونا. اور کبھی مجھے کہا, مجھے فرمایا کہ جب اس کو فرمایا کہ جب یہ کبھی طبیعت میں گرمی ہو نا اور سخت بولے تم نرم ہو جانا. اور میں جب تم ایسے ایک دوسرے پر نرمی میں ایسے سختی میں چلو گے نا تو تمہارا بیڑا منزل مقصود کو پہنچ جائے گا. اور اگر تم دونوں سخت ہو کے ٹکرا جاؤ گے کام ختم ہو جائے. آپس میں محبت کرنی چاہیے, ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے, حقوق پہچاننے چاہیے. بفضل تعالیٰ پھر نظام زندگی خوبصورت ہو جاتا ہے. تان و تشریح نہیں کرنی چاہیے, کسی کے والدین کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, اپنی بیوی کے والدین کا احترام کرنا چاہیے, بیوی کو اپنے شوہر کے والدین کا احترام کرنا چاہیے, انہیں بڑوں کا احترام ایک دوسرے کرنا چاہیے, اور جو اوپر بڑے ہیں ان کو بھی صلح رکھنی چاہیے تاکہ چھوٹوں کی لڑائی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.